ہمارا یہ رمضان اس طرح سے گزرے، یہ مہینہ اس طرح سے بسر ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور ہم جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں اس مہینے کے، وہ ہم سمیٹ سکیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے انتظار میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اپنی آنکھیں لگائے ہوتے تھے اور دن گن گن کے وقت گزارتے تھے کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ تو اس مہینے کا عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ استقبال کرو، اور اس کو پلکوں پہ بٹھاؤ، اس کو دل پہ بٹھاؤ۔ اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ اس میں ہر برا کام چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص برا کام نہیں چھوڑتا اور روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجئے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ جو جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس کا موسم ہے، باطن کی صفائی کا موسم ہے۔ اور باطن کی صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کوشش کریں۔ آپ کے بدن پہ بہت ساری میل چڑھی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے بدن کے ایک ایک عضو پہ میل، تو آپ پانی میں چھلانگ لگا کے باہر بھی آ جاتے ہیں تو میل نہیں اترتی۔ چلو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑ جاتا ہے، لیکن میل نہیں اترے گی۔ میل کب اترے گی؟ جب آپ اپنے بدن کو مل مل کے اس کے اوپر صابون لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو جب اتاریں گے محنت کوشش سے، تو پھر آپ کا بدن مہک جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، میل اتر جائے گی۔ یہ موسم رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا می برسے گا، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔